ایک وقت میں 3 طلاقیں اگر دی جاتی ہیں تو احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک ہی طلاق کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا ایک وقت میں 3 طلاق کو ایک طلاق شمار کیا جانا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں واضح موقف ہے اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پر لکھا ہے، اور عام طور پر محدثین نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، جس میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں عہد نبوی میں ایک شمار ہوتی تھیں، عہد صدیقی میں ایک ہی شمار ہوتی تھی، عہد فاروقی میں بھی ایک شمار ہوتی تھی۔ پھر جب یہ سلسلہ زیادہ بڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر ہم ان طلاقوں کو ایسے لوگوں پر نافذ ہی کیوں نہ کر دیں، بڑی ناگواری کے ساتھ اور غصے میں کہ انہوں نے قرآن کا مذاق بنا رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی اس طرح کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کا مذاق بناتے ہو، کھلواڑ کرتے ہو۔ ظاہر کی بہت سخت بات ہے، آخری درجے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسا کوئی شخص لایا جاتا جس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اس کے وہ کوڑے لگاتے تھے اور 3 طلاقیں سزاً نافذ کر دیتے تھے۔ لہذا ایسی شکل میں جو عمل حضرت عمر نے کیا تھا کہ اس شوہر کو اس عمل کی وجہ سے کوڑوں سے نوازا تھا اور طلاق اس پر نافذ کر دی تھی، رشتہ ختم کر دیا تھا، اس لیے کہ یہ اس کے حق میں سزا تھی۔ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے اور ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے۔ پھر چونکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس معاشرے میں ایک مجرمانہ رسم حلالے کی چلی ہوئی ہے اور ایسے بگڑے ہوئے انسان موجود ہیں جو حلالے کا کاروبار کرتے ہیں، جو زناکاری حلالے کے نام پر کرتے ہیں، اور پھر ایسے بھی ہیں جن کے کیسز پکڑے گئے ہیں اور وہ اس پر رقمیں لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پورا جو ماحول ہے اس فضا کے نتیجے میں اور اس صورتحال کے نتیجے میں جو بنا ہے وہ بڑا ہی گندا اور ظالمانہ اور بہت ہی برا ماحول ہے۔ اس لیے اگر حکومت نے اس کے خلاف ایکشن لینے کا ارادہ کیا تو فی الحقیقت اس ارادے میں کوئی برائی نہیں۔ شریعت کو نشانہ بنانا صحیح نہیں ہے، شریعت پر الزام لگانا صحیح نہیں ہے، شریعت کی غلط توجیہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس غلط رسم کو اگر روکنے کی بات ہو رہی ہے اور اس پس منظر میں ہو رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو اس اقدام پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی غلط فیصلہ حکومت کی طرف سے ہو تو اس پر سوال ہونا چاہیے اور اس کا مقابلہ ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں وہ موقف اختیار کرنا چاہیے جو جمہوری ملکوں میں کیا جاتا ہے۔ رامپور میں ایک بڑا اجلاس اسی صورتحال میں تحفظ شریعت کے عنوان سے رکھا گیا، وہاں میری تقریر ہوئی اور میں نے اس ملک میں جہاں کوڑوں کی سزا نہیں ہوتی ہے یہ مطالبہ کیا تھا، اپنی تقریروں میں کئی مرتبہ کیا، مسئلہ بورڈ کے ذمہ داروں کے سامنے کیا کہ ایک تو یہ کہ 3 طلاقوں کو ایک مانا جائے، ہمارے یہاں کی جو صورتحال ہے اس میں اسی قول کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اور میرا یہ کہنا تھا کہ 30,000 روپے کا جرمانہ اور 3 مہینے کم از کم جیل کی سزا ہو۔ یہ جو لعنت ہے معاشرے میں اسی وقت ختم ہوگی جب سزا کا فیصلہ ہوگا۔ مسلم پرسنل بورڈ نے یہ فیصلہ کیا اپنے طور پر کہ ایسے شخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ سوشل بائیکاٹ کی جو سزا ہے وہ 3 سال جیل سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ سوشل بائیکاٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے اچھوت بنا دیا جائے گا، جیسے حضرت موسیٰ نے سامری کو اچھوت بنا دیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ سلام کلام پیام بات چیت کھانا پینا لین دین سب ممنوع ہوگا۔ اگر فرض کیجئے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ سوشل بائیکاٹ کی بات کرتے تب تو ایسا شخص ایسی مصیبت میں مبتلا ہوتا کہ اکیلا رہتا، لوگوں کے بیچ میں تو زندہ رہنا مشکل ہوتا، وہ تو شاید خودکشی کر لیتا۔ اس اعتبار سے اس سزا کے مقابلے میں یہ سزا تو ہلکی ہے اور
اس سزا کے ڈر سے، کیونکہ یہاں اقتدار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے سزا کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ لعنت ختم ہو جائے گی. یہ ہماری بات